اللہ الرحمن الرحیم۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کے سر لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ اس کے بعد عمر ابن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ سے نکل پڑے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتوں بچوں کے سامنے جب یہ منظر آیا تو گہرام مچ گیا اور گویا زمین و آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہا بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچی اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھی اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئی۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب رضی اللہ عنہا نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح دریافت کیا گیا مگر زینب رضی اللہ عنہا خاموش رہی۔ جب کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کڑک کر بولی، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا ہے اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصہ میں آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا دل بر آیا اور رونے لگی اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا، بتلایا گیا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی اصغر نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ چلا جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہما پر سب و شتم کیا۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی موجود تھے۔ کھڑے ہو گئے جو نابینا تھے اور ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے، کہا، اے ابن زیاد، تو کذاب ابن کذاب ہے، تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے اور صدیقین کی سی باتیں بناتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلہ کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے چھوڑ دیے گئے۔ ابن زیاد کی شکاوت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں بچوں کو بھی روانہ کر دیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے معرکہ کی تفصیل بتلا کر کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی، یہ سب مارے گئے اور ان کے سر عورتوں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے
اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہ دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حسین بن حمام کے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ یعنی ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خوانچگاہ تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا اے یزید تو اپنی چھڑی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو برزہ مجلس سے نکل گئے۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے اور ان کا سر لایا گیا ہے تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی امیر المومنین کیا ابن بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ اس نے کہا ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہند یہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہیں۔ ان میں پہلی بات کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہیں تو میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک صحیح ہے ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میری والدہ سے بہتر ہیں۔ رہی تیسری بات کہ ان کے دادا میرے دادا سے بہتر ہیں، تو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یہ سب باتیں صحیح و درست تھیں، مگر جو آفت آئی وہ ان کی سمجھ کی وجہ سے آئی۔ انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا اور قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد عورتیں بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سکینہ رضی اللہ عنہا پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا کہ نہ دیکھ سکیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھی اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔